الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کا سیشن اللہ کے فضل اور اللہ کی اذن سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ، اور اس ٹاپک کو آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں نے کیوں اوور لک کیا ہوا ہے، یا تو یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہی ہے جو شیطان استعمال کر رہا ہے ہمارے خلاف، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کتنا نقصان ہے جو امت اٹھا رہی ہے، اور اس کو سمجھ لینے سے کتنا فائدہ ہے جو امت مسلمہ کو بھی ہوگا اللہ کے اذن سے، اور ہم ایک دوسرے کے فائدے کے لیے بھی اگر اس کو استعمال کریں تو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اجر تو ہے ہی۔ اب وہ جو لفظ ہم نے استعمال کیا آج کے ٹائٹل کو انڈورس کرنے کے لیے وہ ہے رقیہ، اور اکثر ہی لوگ اس لفظ سے بہت لمیٹڈ لیول تک کہنا چاہیے کہ واقف ہے، یا تو سرے سے جانتے ہی نہیں اس لفظ کو، اور سننے میں ایسا لگتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ایسی کیا چیز ہے۔ تو اگر شارٹ میں دیکھا جائے یا عام فہم میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ لفظ جو ہے، جو رقیہ آپ کے لیے ہم نے لکھا بھی ہے پوسٹر میں، تو یہ اس کے بارے میں یہ سیشنز یا سیریز آف لیکچرز ہے جو کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور اس سنت کو اوور لک کرنا یا اگنور کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم کچھ بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ جب آپ ان لیکچرز میں سے اگر چند لیکچر بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، تمام کے تمام نہیں بھی کرتے، جتنا آپ کو فائدہ ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ آپ باقی کے جتنے بھی باقی کے تمام لیکچرز ہیں ان کو بھی ضرور جا کر سنیں گے۔ اور یہ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ کوئی انوکھی چیز ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ انوکھی نہیں ہے، لیکن ہوا ایسا ہے کہ جس طرح سے آج کل کے دور میں جس شخص کے پاس موبائل نہ ہو نا، اسمارٹ فون، اس شخص کو لوگ عجیب و غریب نظر سے دیکھتے ہیں، ججمنٹل طریقے سے، بالکل اسی طریقے سے یہ معاملہ بھی ہے کہ ایک ایسی چیز آلریڈی موجود تھی جو کہ ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کو ایسا بھلایا، ایسا چھوڑا کہ ہم اس کا نام تک بھی نہیں جانتے۔ آپ کے سامنے ایک دعا یہاں پر آپ سے شیئر کی جا رہی ہے، اس دعا کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہے، اور ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو رقیہ کا لفظی مطلب اور دیگر اس کی اصطلاحات بھی بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے، اپنی نیت یہ کر لیں کہ اس سے ریلیٹڈ جو بھی ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں یا ہم نے جان بوجھ کر جو کچھ بھی کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، اور اس کا جتنا بھی فائدہ ہے وہ ہم سب کو ملے۔ اچھا، اس کا فائدہ ایسا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ غیر مسلمانوں کے لیے بھی ویسا ہی فائدہ اس سے ملے گا۔ لفظ رقیہ کا علمی انٹروڈکشن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی کہ رقیہ کا تعلق عام فہم یا روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی جو منزل کا لفظ ہے نا، جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ منزل پڑھ لو، یا منزل پڑھنے سے فلاں چیز ایسی ہو جاتی ہے اور فلاں چیز ویسی ہو جاتی ہے، تو بیسیکلی منزل تو کوئی لفظ تھا نہیں، تو وہ منزل وہ رقیہ ہی ہے، ٹھیک ہے؟ منزل اور رقیہ دونوں سمجھ لے، منزل ایکولس ٹو رقیہ اینڈ رقیہ ایکولس ٹو منزل۔ اب رقیہ کیونکہ عربی کا بالکل کہنا چاہیے کہ پیور عربی کا لفظ ہے، تو جو عرب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، ایک بات۔ دوسرے نمبر پر عرب سے لوگ جو نہیں بھی تعلق رکھتے وہ بھی اس لفظ کو جانتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ وہ لوگ ہیں جو علم سے تعلق رکھتے ہیں، تو بات گھما پھرا کر علم پر ہی آ جاتی ہے ہمیشہ۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ علم وہ واحد چیز ہے جو آپ کو آپ کے عقیدے پر یا تو مضبوطی سے کھڑا رکھے گی، یا تو پھر آپ کے عقیدے کو ہی مضبوط کر دے گی۔
عقیدے کو سمجھنے کے لیے، درست کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کا محتاج ہے نا۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کا عقیدہ درست ہے بھی تو اس درستگی کو مضبوطی سے ہمیشہ تھامے رکھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، اب منزل کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ لفظ منزل کہاں سے آ گیا تھا۔ تو لفظ منزل بیسیکلی قرآن کے کچھ حصے کیے گئے جو کہ کم سے کم دنوں میں اگر اس قرآن کو مکمل کرنا ہو، ریسیٹیشن کے حوالے سے کہہ رہی ہوں میں، صرف اور صرف ریسیٹیشن کے حوالے سے۔ اب وہ ریسیٹیشن کیسی ہے، کیسا اس کی کوالٹی ہے، وہ ویلڈ ہے نہیں ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو آج سے کئی سو سال پہلے جب کہ اہل علم جو لوگ ہیں یا شیوخ یا پھر آپ کہہ لیں کہ علماء حضرات نے جب اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں اس کے اعتبار سے کتنے دنوں میں قرآن کو مکمل کرنا چاہیے، تو انہوں نے جو 7 حصوں میں قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ کم سے کم 7 دنوں میں تو آپ اس کو مکمل کریں، اس سے کم دنوں میں نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو جو ہے کچھ حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا، وہ تقریباً 7 حصے تھے۔ تو ہر ایک حصے کا نام رکھا گیا ایک منزل، جیسے کہ ایک فلور، ایک لیول، ایک لیول پورا ہو گیا پھر دوسرا لیول پورا ہو گیا، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر قرآن کا کچھ حصہ، ایک دوسری اصطلاح میں قرآن کا اگر کچھ حصہ، فار ایگزامپل آپ نے 20 پیجز کا تقریباً ایک جز ہوتا ہے، ایک جو عثمانی خط یا عربی ٹائپ کا جو قرآن ہوتا ہے نا، مصحف جو ہوتا ہے، اس کے اندر 20 پیجز کا ایک جز ہوتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں 2 سے 3 جز جس کے اندر 20 سے تھوڑے سے پیجز زیادہ ہیں، 2 3 کر کے زیادہ ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اگر آپ سمجھ لیجیے کہ آج کے دن آپ نے تقریباً 5 سے 6 پیجز پڑھ لیے، تو آج کی جو منزل ہے وہ آپ کی یہ ہوگی کہ بھئی 6 پیجز آپ کی منزل ہے، یعنی کہ پیج 1 سے لے کے میں نے پیج 6 تک پڑھا تھا، سورہ الفاتحہ سے لے کے سورہ البقرہ کے کچھ اگلا حصہ، تو وہ میری آج کی منزل ہے۔ یا تو پھر اسٹینڈرڈ وائز آلریڈی منزل ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہے اور وہ پوری دنیا میں ایک سٹینڈرڈ ہے۔ پھر اسی طرح سے عربی مصحف جو ہوتے ہیں وہ حزب کے اندر ڈیوائیڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ الگ اس کے پارٹس ہیں، وہ زیادہ پارٹس ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں۔ تو منزل کا لفظ وہاں سے نکل آیا۔ اور منزل جو آپ کو الگ سے چھپی ہوئی ملتی ہے، جو کہ یہاں پر عرب ممالک میں تو اتنی آسانی سے نہیں ملتی، ایکچولی ملتی ہی نہیں ہے، لیکن پاکستان اور انڈیا وہاں پر کچھ طریقے سے رائج ہے وہ، اور وہ یہ کہ الگ سے جس طرح سے پن سورہ کر کے لفظ ایک بڑا مشہور ہوگا نا، پن سورہ، تو وہ پن سورہ نہیں ہوتا، وہ پنج سورہ ہوتا ہے، جس کے اندر 5 صورتیں، 5 امپورٹنٹ صورتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ 5 امپورٹنٹ صورتوں کے ایک بک کو جو ہے انہوں نے اس طریقے سے پبلش کر دیا، تو اس پبلش کرنے کو اب وہ مشہور ہو گئی، لوگوں نے مصحف کو پکڑنے سے بہتر سمجھا کہ بھئی یہ پتلی سی جو ایک بک ہے اس کو پڑھ لیا جائے۔ پھر اسی طرح سے منزل کو علیحدہ کر کے چھاپنا شروع کر دی۔ تو منزل کے اندر بیسیکلی اگر آپ ابھی بھی جس کے پاس منزل ہے، کسی بک میں ہے یا علیحدہ سے آپ کھول کر دیکھیے، اس کے اندر کیا ہے، قرآن کی مختلف چھوٹی بڑی صورتوں میں سے کچھ منتخب شدہ آیتیں، اور آپ میں سے جس کے پاس بھی ہے وہ دیکھ لے، نہیں تو آپ گوگل میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو یہی چیز ملے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور صرف قرآن پر مبنی ہے، دعاؤں پر مبنی نہیں ہے۔ جی میم، اس میں کچھ آیتیں ہیں مکس کر کے، میرے پاس ہے وہ وہی پنسورہ میں ہے، پنسورہ۔ ہاں جی، جی، منتخب آیتیں ہیں نا اس کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا مسلینیس ہے، مکس ہوئی ہوئی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں یہ منزل، یہ وہی منزل ہے جس کو ہم لوگ رقیہ کہتے ہیں۔ اب لفظ رقیہ پر آتے ہیں۔ رقیہ ایک لفظ ہوتا ہے رقیہ، رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی، ان کا بھی نام، خواتین میں نام بھی ہوتا ہے رقیہ، اینڈ آئی تھنک ابھی کوئی ہمارے پاس آج تھی بھی، اب بلکہ ہیں رقیہ، آئی تھنک، یا آئی ڈونٹ نو کہ یہ رقیہ ہی لکھا ہوا ہے انہوں نے۔ تو رقیہ میں اور رقیہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ رقیہ کرنے والے شخص کو کہتے ہیں راقی، اور رقیہ کرنے والی عورت کو کہتے ہیں راقیہ، یہ ایک پروفیشن بن چکا ہوا ہے۔
اور اس کے اندر کوئی کہنا چاہیے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں ایز اے پروفیشن، اس لیے کیونکہ وہ اس کے ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ آج کل کے دور میں جو پاکستان میں بہت مشہور پرسنالٹی ہیں، آپ لوگ اچھے سے جانتے ہوں گے، وہ میرے استاد ہیں شیخ اقبال سلفی، اور وہ عرب میں باقاعدہ سعودی عرب اور یو اے ای میں رقیہ پرفارم کرتے رہے، کئی سالوں سے کر رہے تھے۔ ریسنٹلی آلموسٹ 25th آف رمضان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ اور شیخ اقبال سلفی کا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل پیور مسنون تھا، اور ان سے بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بہت لوگوں کا علاج ہوا ہے اللہ کے حکم سے، بہت لوگوں کا علاج ہوا ہے۔ اور ان کی پرسنالٹی میں ان کا جو عقیدہ تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا، جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے علاج میں بہت بہت شفا دی تھی۔ اسی طرح سے اسی قسم کی اور دیگر پرسنالٹیز بھی ہیں، اور ان کے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جیسے کہ میں تو بہت بہت نیچے لیول کی ہوں، بہت نیچے لیول کی ہوں میں۔ ان کے ساتھ کے جو کچھ سینئر اسٹوڈنٹس ہیں وہ آلریڈی اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہیں، کچھ پیسے لیتے ہیں اور کچھ زیادہ تر بغیر پیسوں کے ہی کرتے ہیں، تو پاکستان میں تو ایزیلی اویلیبل جو مصنون طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے پھر آپ نے ہو سکتا ہے کہ کچھ عرب راقیوں کو بھی دیکھا ہو یوٹیوب، انسٹاگرام اور دیگر اس طرح کے پلیٹ فارمز پر، کیونکہ یہی میڈیا کے ذریعے سے ہم چیزوں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو اگر نہیں دیکھا تو اب جا کر دیکھیے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ آج کل کے دور میں کیونکہ لوگوں نے، جب ہم نے دیکھا کہ استخارہ کروا لو، استخارہ کے نمبر آ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ، باقاعدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ وہیں کے وہیں آپ کو چیک کر کے بتا رہے ہیں چیزیں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہ برج کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ لگے ہوئے، پاکستان میں جب میں گئی ہوں 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو میں نے تو یہ بھی دیکھا۔ اس سے پہلے میں نے کراچی میں یہ سسٹم کچھ دیکھا تھا، کہیں کہیں لگا ہوتا تھا، باقاعدہ لکھا ہوتا تھا عامل، بابا، بنگالی اور اس قسم کی چیزیں لکھی ہوتی تھی، اور نمبر لکھے ہوتے تھے، اور باقاعدہ ان کی جو ایکسپرٹیز ہے نا وہ بھی لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ عمل کروا لو فلاں، عمل کروا لو فلاں۔ اب تو ایڈ چلتے ہیں، ہاں 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 بالکل۔ پاکستان میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ٹیچر، یہ جو ہے نا، جو ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو ہمارا کیبل ہوتا ہے اس پہ آتا ہے یہ، اور وہ ایک نیچے نا ایسی پٹی سی چل رہی تھی اور وہ مجھے دکھا رہی تھی، تو وہ کہتی کہ یہ روز چلتا رہتا ہے، اور کہتی تھی یہ چل اس لیے رہا ہے نا کہ جس نے، مطلب کہ جو بندہ ہے اس کا اسٹیک ہولڈر، وہ پیسے دے کر کرواتا ہوگا یہ ایڈورٹائزمنٹ، لیکن الاؤ کس نے کیا؟ بہرحال بیکاز کیونکہ وہ ایک بزنس مین تھا یہاں تو اس پر نے بھی ہے دوسرے میم، لوگوں کو، انڈیا میں بھی ہے سیم میم، اچھا انڈیا میں بھی ہے، یہاں پر تو الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہم نے دیکھا، بلکہ کہ جو لوکل مصنوع رقیہ چینل کرنے ہوتا ہے والے اس پہ یہ بہت آسانی سے ایڈورٹیزمنٹ مل جاتے کرنا ہیں۔ اچھا جی، دیکھیں اب، اچھا جی، تو اب سنیے گا، تو اس لفظ، یہ جو لفظ میں نے آپ کو بتایا نا راقی اور راقیہ، اس لفظ کے ساتھ یا اس ٹائٹل کے ساتھ بہت کم لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، کیونکہ میں نے کہا نا اس کا تعلق علم سے ہے، اور علم کہاں لے جاتا ہے؟ علم آپ کو ہو سکتا ہے کہ فی الحال آپ مسافر ہو، لیکن وہ منزل جس پہ لے کر جاتا ہے، وہ منزل آپ کو انشاءاللہ وہ صحیح منزل ہوتی ہے، علم کے ذریعے سے آپ صحیح منزل پہ پہنچتے ہیں، غلط منزل پر نہیں پہنچتے، کیونکہ جو بغیر علم والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی نہ کسی منزل پہ تو پہنچے ہوتے ہیں نا، دنیا کی یا آخرت کی کسی نہ کسی منزل کو تو وہ بھی پہنچے گے، لہٰذا اس لیے میں نے آپ کو یہ 2 ٹائٹلز بتا دیے۔ اب لفظ رقیہ کو دیکھ لیتے ہیں، رقیہ کرنے والا شخص راقیہ ہوتا ہے۔ رقیہ ہوتا کیا ہے؟ تو یہاں پر آپ کے سامنے جو دعا سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ سارے اس طرح کے ٹائٹلز اس لیے لکھے ہوئے، اوپر لکھا ہوا فار وارڈنگ آف ایول آئی، یا بد نظر سے بچنے کی دعا، اس قسم کے ناموں سے آپ کو حصن المسلم اور دیگر دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی۔ اب اس دعا کو دیکھیے، لکھا ہوا ہے بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ٹھیک ہے، ارقیق کے اندر آپ میں سے جو لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، ان کو اچھے سے معلوم ہوگا کہ روٹ ورڈ کیسے نکالنا ہوتا ہے، اور اگر نہیں معلوم تو بہرحال یہ تو پتہ ہی ہوگا نا کہ روٹ ورڈ ہوتے ہیں ہر عربی کے لفظ کے،
تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے ارقیق میں بیسکلی کاف زبر کا جو اینڈ میں آ رہا ہے اس کو الگ کر دیں گے اور حمزہ زبر کو بھی الگ کر دیں گے، تو بیچ میں کیا رہ گیا را قاف اور یا. جی جی را قاف اور یا رہ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو رقیہ ہے اس کا مطلب بنتا ہے کہ میں پھونکوں گا تمہارے اوپر، یا رقیہ مینس پھونک دینا. کیسے پھونکنا، کس مقصد کے لیے پھونکنا، نیت یاد رکھیے گا. نیت پھونکنے کی یہ ہونی چاہیے کہ تمہارے اوپر جو بھی اثر ہے، چاہے بیماری کا یا پھر کسی طرح کی نظر کا یا واٹ ایور روحانی اثر میں تم ہو، اس کے لیے میں تم پر پڑھ کر پھونکوں گا تاکہ یہ اثر تم پر سے ہٹ جائے. اب آپ اس کے ٹرانسلیشن پر آ جائیے جو نیچے لکھی ہوئی ہے انگلش میں. لکھا ہوا ہے بسم اللہ ارقیق، ان دا نیم آف اللہ آئی بلو آن یو، اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے ٹو ریموو فرام یو. اب وہ بریکٹ میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جو لفظ اوپر دیا ہے نا اس لفظ کا ڈائریکٹ مطلب یہ نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہے from all that harms you and from the evil of every soul or envious eye, may Allah cure you in the name of Allah, I blow on you. ٹھیک ہے، یہ ایک سمپل موسٹ چھوٹی سی دعا ہے جس کے اندر انسان کی نیت بھی انکلوڈڈ ہے، پڑھنے والے کی، کرنے والے کی. یہ کہاں سے آئے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. پہلے اس کے الفاظ کو بہت غور سے سنیے گا، اس کا بہت اگلے سارے لیکچر سے اس دعا کا بہت گہرا تعلق ہے اور یہی اس کی بنیاد ہے. یہیں سے ہمیں رقیہ پتہ چلا ہے، یہاں سے یہ رقیہ کی شروعات ہوئی ہے. تو بسم اللہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام سے، اور ارقیق ابھی آپ کو سمجھا دیا. ارقیق میں جو حمزہ زبر اور را کو ملایا گیا اس کا مطلب ہے، ارقیق کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے پرفارم کرنا ہے، یہ ورب ہے، فعل ہے. اور کاف زبر کا مطلب تمہارے اوپر، سامنے والے پر میں یہ کام کروں گا. کیا کام میں فعل کروں گا، کون سا فعل ہے وہ، پھونک مارنا. من کل شیئن، ہر اس چیز سے، کل تمام کی تمام، شیء چیزوں سے، یؤذیک جو تمہیں اذیت دے رہی ہے. یؤذیک اردو میں ہوتا ہے نا اذیت، یہ وہی لفظ ہے سیم، اذیت دینا. یؤذیک میں یا پیش کو الگ کر دیں گے اور حمزہ ذال اور یا آ جائے گا. جو چیز تمہیں اذیت دے رہی ہے، من شر کل نفس، اور جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں، ذی روح کہتے ہیں نا اردو میں، سول والی چیزیں، زندہ چیزیں. اس کے اندر انسان نہیں ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے، جانور، بیکٹیریل انفیکشن، وائرل انفیکشن، جن اور جن جیسی اور مخلوقات، ان تمام کے شر سے میں تم پر اللہ کے نام سے پھونکتا ہوں. او کا مطلب یا، عین حاسدین، عین حاسدین، عین مطلب نظر، حاسد حاسد کی نظر سے بھی. اللہ یشفی کہ اللہ تمہیں شفا دے، بسم اللہ الرحمن، میں تم پر پھونکتا ہوں. کیا پھونک رہا ہوں، اپنی نیت جو میری ہے وہ تم پر پھونک رہا ہوں میں. اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل مائنڈ سائنسز کا دور ہے اور مائنڈ سائنس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی بائی چانس نہیں جانتا مائنڈ سائنسز کے بارے میں تو جا کر پلیز سرچ کیجیے گا اس کو. مائنڈ سائنسز کی دنیا میں جو انرجی ٹرانسفر اور انرجی ٹریول کے بارے میں وہ جس طریقے سے آج کل انڈورسمنٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی وہ بالکل درست بات ہے. یہ وہی چیزیں ہیں جو آج سے پتہ نہیں کئی کتنے ہزار سال پہلے آئی تھنک یا کتنے 100 سال پہلے سے وہ چل رہا ہے معاملہ. یوگا اور بدھزم کے اندر بھی کچھ پریکٹسز ہیں، یا پھر میڈیٹیشن کے نام پر جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ بیسیکلی وہ مائنڈ سائنس سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اور اس کا تعلق بھی مائنڈ سائنس سے ہی ہے. مائنڈ سائنس کیا ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث میں ہمیں نصیحت کے ذریعے یہی بتا رہے ہیں کہ اپنی نیت کو درست رکھو. نیت کا دار و مدار، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کیوں؟ جو نیت ہوتی ہے اسی لیول کا آپ کا عمل ہوتا ہے اور اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اجر دیں گے. کیونکہ وہ جو انرجی ہوتی ہے جو آپ کی نیت کی وجہ سے یا تو درست ہو جاتی ہے، ایک خاص انرجی جو ہے وہ نیت کی وجہ سے آپ کے عمل تک بھی جاتی ہے. اس لیے نیت، چاہے ہم کسی نیک کام کے لیے کر رہے ہیں یا ایک کسی دنیاوی کام کے لیے کر رہے ہیں، اور نیت کا درست ہونا اس میں بہت ضروری ہے. اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں،
ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کا فوکس ہے، دیکھیں نیت سے معاملہ شروع ہوتا ہے اور پھر کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ فزیکل عمل پر ختم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے۔ تو جب رقیہ کو شروع کیا جاتا ہے تو نیت کی بات ہوتی ہے، چاہے آپ اپنے اوپر کریں چاہے کسی اور کے اوپر کریں۔ اب یہ والا جو کیٹیگری ہے ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے کیونکہ پھر یہ ادھوری بات ہو جائے گی۔ ہم چل رہے ہیں اس دعا، یہ دعا کو بتانے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ لفظ عرقیق کا استعمال کیا گیا ہے، جہاں سے ہم نے رقیہ کا لفظ ڈیرائیو کیا۔ یہ لفظ سب سے پہلے یا یہ دعا استعمال کہاں ہوئی؟ یہ بیسکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام ایک موقع پر تشریف لائے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور ہم نے یہ روایت سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید بخار تھا۔ ایک روایت میں نے دیکھا کہ وہاں پر ان کو درد شقیقہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ درد شقیقہ کا مطلب ہے مائگرین، ہیڈ ایک، ایک آدھے سر کا درد جو ہوتا ہے۔ بہرحال جس بھی چیز کے لیے تھا، لیکن تھا کسی جسمانی تکلیف کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ دعا کی۔ اس دعا کے بارے میں کیا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد پھونکا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو آگے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سکھا دیا۔ اب یہاں پر یہ جو روایت ہے وہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کوٹ کر دی ہے۔ یہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری، آپ نے نام سنا ہوگا ضرور۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پاپولر صحابہ میں سے ہیں، کچھ بہت اہم اور صحیح احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں۔ اس کا اردو ترجمہ بھی دیکھ لیتے کہ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے، جھاڑنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیسے جھاڑتا ہوں؟ آپ جیسے جب ہمارے اوپر کوئی دھول مٹی آ جاتی ہے ہم پھونک مارتے ہیں، پھونک مارنے سے وہ دھول مٹی اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہی جھاڑنا ہے۔ آپ کو جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت دے، اور ہر نفس اور حسد کی نظر سے، ہر نفس اور حسد کی نظر کے شر سے، اور اللہ آپ کو شفا دے۔ میں اللہ کے نام سے آپ کو جھاڑتا ہوں۔ تو آپ نے سنا ہوگا اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جھاڑ پھونک جھاڑ پھونک جھاڑ پھونک۔ جھاڑ پھونک کرنے والی عورت، جھاڑ پھونک کرنے والا بندہ، جھاڑ پھونک کرنے والی لوگ، جھاڑ پھونک کرنے والے مولوی حضرات، ٹھیک ہے؟ تو جھاڑ پھونک کرنا ابھی آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ یہ چیز تو مسنون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا اور صحابہ نے اس کو بعد میں کنٹینیو کیا۔ اور آپ سب کے اطلاع کے لیے یہ بات، اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے گا کہ یہ اس سے پہلے بھی رائج تھی شریعت کی، یعنی کہ یہ جو شریعت جو قرآن کے ذریعے سے آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے اس سے پہلے بھی یہ چیز رائج تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے جادو بھی انووک تھا، اور وہ کہاں سے آیا؟ یہودیوں کی طرف سے آیا تھا جادو، آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب جادو کے اندر ہوتا یہی ہے کہ جو شیاطین ہوتے ہیں وہ پھونکتے ہیں، الگ الگ طریقے کے جادو ہوتے ہیں، وہ الگ الگ طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے ہیری پوٹر میں دیکھا، جب وہ غلط اسپیل پڑھتے ہیں تو غلط کام ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے الگ الگ بیماریوں کے لیے الگ الگ رقیہ بھی موجود ہیں، لیکن کچھ ایسے رقیہ ہیں جو یونیورسل ہیں، جس کی اجازت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کا جو ہے وہ نقصان تو ظاہر نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اسپاٹ آن کام کریں گے تو آپ کو فائدہ بہت زیادہ انشاءاللہ ملے گا۔ اچھا، رقیہ کے اندر اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ایک بیسک رقیہ جس کو ہم کہتے ہیں جھاڑ پھونک کرنا، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پھونکنا، اور دوسرے نمبر پہ قرآن یا مسنون اذکار میں سے کچھ اکٹھا کر کر پڑھنا مریض کے اوپر، ٹھیک ہے؟ اور مریض کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی پھونکنا، پانی کے ساتھ ساتھ تیل پر بھی پھونکنا۔ تیل کون سا ہے؟ اولیو آئل، ٹھیک ہے؟ یہ کون سا رقیہ ہے؟ یہ بالکل کنٹمپریری رقیہ ہے، جس کے اندر میں آپ کو کچھ ایکسٹرا انفارمیشن بھی دوں گی جو کہ ایک عام آدمی بھی کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کسی اور کے پاس جانا نہیں پڑے گا، اور انہی طریقوں کے ذریعے سے آپ یہ بھی پہچان لیں گے کہ آپ کے ساتھ آج سے پہلے کسی نے فراڈ کیا یا کیا کیا۔ خدا نہ خواستہ رقیہ کے نام پر کوئی شرک تو نہیں، شرک کا ارتکاب تو نہیں کرتے رہے، یہ چیزیں بھی بہت ضروری ہیں۔ لہٰذا ہر عام آدمی کو اس کا کم سے کم پتہ تو ہونا چاہیے، ایک عام شخص کو پتہ ہونا چاہیے جو علم، آپ کو پتہ ہے کہ
پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کویک ڈاکٹرز کو پہچان لیتے ہیں کہ بھئی یہ ڈاکٹر ہمیں پراپر ڈاکٹر نہیں لگتا، کویک ڈاکٹرز کہتے ہیں ہم لوگ ان کو، ٹھیک ہے، کہ ہم کویک ڈاکٹرز تو ایکچولی کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں کویک ہے یہ، صرف یعنی کہ حلق تک کا ڈاکٹر ہے۔ حلق تک سے مراد ہوتا ہے لوگوں کے حلق سے نکلی ہوئی بات ہے، حقیقی طور پر ڈاکٹر نہیں ہے۔ کویک کی جو آواز ہے وہ ڈک کی اندر جو مصنون طریقہ ہوتا ہے وہ تو چند ایک ہی ہے نا، لیکن اس سے ریلیٹڈ یا اس سے ڈیرائیوڈ یا اس کے نام پر فراڈولنٹ طریقے جو ہے نا وہ بہت سارے ہیں۔ اچھا، اب فراڈ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں دھوکہ دینا ہی ہوتا ہے، تو دھوکے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی نے دھوکہ دیا اور آپ کو اثر نہیں ہوگا، اس کا اثر تو اس کا ہو جائے گا، لیکن وہ دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ایمان کا سودا ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن یہ مت سمجھے کہ اگر آپ کو پتہ نہیں چلا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کو اس سے پوچھیں گے نہیں، اس کے بارے میں حساب نہیں کریں گے، حساب تو کریں گے، کیونکہ آپ اتنے لا علم کیوں تھے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ پڑھے لکھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کویک ڈاکٹر کو پہچان لیتے ہیں، کویکس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ ریئل ڈاکٹر نہیں ہے، اور وہ جا کر اپنی صحت جو ہے وہ اس بالکل کمپرومائز نہیں کرتے جا کے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری ایمان کی صحت جو ہے وہ بھی ہمارے علم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو پڑھا لکھا شخص ہے وہ دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر ان دنیا کے جو فائدے ہوتے ہیں اس کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ اسی طرح سے جو علم والا شخص ہوتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے اور نقصان کو دیکھتے ہوئے چیزوں کو سلیکٹ کرتا ہے، اور ایونچولی وہ وہی کچھ سلیکٹ کرتا ہے جو شریعت جس چیز کو اپروو کرتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کیا چیزیں رہ جاتی ہیں؟ وہ چیزیں جو شریعت اپروو کرتی یا نہیں کرتی لیکن اس کے خلاف کوئی اور ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں ہم لوگ رقیہ میں بھی یوز کرتے ہیں، انٹینسو یا کہنا چاہیے کہ ایکسپرٹ لیول کا جو رقیہ ہوتا ہے نا، یا پروفیشنل لیول کا جو رقیہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ایک عام بندہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہ تمام کیسز آج کل آپ کو یوٹیوب وغیرہ میں بھی مل جائیں گے۔ آج سے کئی سال پہلے جب کہ میں نے سیکھا تھا تو ہم کو ڈاکیومنٹری جو وہ دکھاتے تھے وہ کچھ تو یوٹیوب کے اندر کچھ ایسے چینلز پر تھی جو کہ وہ پبلک چینلز نہیں ہیں، اور وہ ریئل کیسز ہوتے تھے۔ اسی طرح سے پھر نیٹ فلکس پہ بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں تھیں جو ہمیں انہوں نے جب تعویذ کھولنا سکھایا، اس کو ضائع کرنا سکھایا اور دکھایا کہ تعویذ سے کیا کیا کچھ ہوتا ہے۔ اب اس سیریز کا کچھ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ آپ کے اینڈ آف ٹائم سیریز سے بھی بن رہا ہے، جو اینڈ آف ٹائم میں آپ لوگ فی الحال پچھلے رمضان سے پہلے جو آپ لوگ ڈاکیومنٹری کے جو ایپیسوڈز دیکھ رہے تھے اس سے بھی اس کا تعلق ہے، اور تعویذ اور دیگر چیزیں ایمولٹس جس کو کہتے ہیں اس سے بھی اس کا تعلق ہے، لہٰذا تو یہ ریلیٹیبل ہوگا، انشاءاللہ آپ لوگ اس کو سمجھ پائیں گے۔ یہ آج کل کی دنیا میں اتنا عام کیوں ہو گیا؟ یہودیوں نے جب یہ جادو سحر اور یہ سارا کچھ ان کے یہاں نارمل سا تھا تو اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو کچھ نہ کچھ آنا ہی تھا۔ تو جب کہ پھونکنا جھاڑنا آیا تو آلریڈی یہ ایگزسٹ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس سوسائٹی میں یہ چیز آلریڈی تھی، لوگ جھاڑ پھونک کر رہے تھے، لیکن اس جھاڑ پھونک میں اچھا اس کا اثر بھی ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نام پر جھاڑ پھونک کرنا، بالکل ایکسکلوزیولی اللہ کے نام پر کرنا، یہ جو ہے ایک نئی چیز تھی، ٹھیک ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث کے بعد جو حدیث آپ کو پڑھ کر سامنے سنائی ہے، سامنے لکھی ہوئی بھی ہے، آپ اس کو جا کر چیک کر لیجیے، رقیہ کا لفظ بھی آپ لوگوں کو ادھر سے ڈرائیو کر کے بتانا ضروری تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک محفل میں عام لوگوں کو پوچھا کہ آپ لوگ اس سے پہلے کیا کیا رقیہ پڑھا کرتے تھے، یا کیا کچھ پڑھ کر ایک دوسرے پر دم درود کرتے تھے، تو اپنے اپنے دم سناؤ مجھے، مفہوم بیان کر رہی ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ تو ایک صحابیہ سے روایت ہے، تو انہوں نے جب سنایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم دور جاہلیت میں یہ دم پڑھا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دم درود جو ہم آج کل کی دنیا میں جس یہ ٹائٹل کہتے ہیں نا دم درود کرنا، اس حدیث میں تو دم کا لفظ استعمال کیا گیا ٹرانسلیشن میں، تو جو دم ان کو سنایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ جائز ہے، اس کو پڑھنا جائز ہے،
کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو شرک کے زمرے میں آتی ہو. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو شرک کے زمرے میں آتی ہو اس کو چھوڑنا ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. اور ہم شرک پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے پچھلے ایک سیشن میں بھی آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ شرک ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجنا، عبادت کرنا. نہیں، شرک کا مطلب ہے اللہ کو بھی ماننا، ساتھ ہی کچھ اور بھی ماننا. اور یہ جو پہلی ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے نا، یہ ڈیفینیشن کا مطلب شرک نہیں ہوتا، اس ڈیفینیشن کا مطلب ہوتا ہے کفر. تو کفر اور شرک میں یہ فرق ہے، دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، کفر کرنے والا بھی اور شرک کرنے والا بھی. لیکن شرک ایک عجیب و غریب چیز ہے. یہ وہ والا معاملہ ہے کہ پانی سامنے آپ کے رکھا ہوا ہے لیکن یو وونٹ گیٹ ٹو نو کہ یہ پانی پینے کے لائق ہے یا نہیں ہے. کسی کا جھوٹا تو نہیں ہے، کوئی چیز گری ہوئی تو نہیں ہے، رات بھر کا صبح کھلا ہوا رکھا تو نہیں تھا پانی، کیونکہ دیکھنے میں تو صاف ہے. اگر اس کے اندر کوئی گندگی، گرد، مٹی، دھول کوئی چیز نظر آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا، تو پھینک دیں گے آپ اس کو. شرک کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اور رقیہ کے نام پر بہت بڑے لیول پر شرک ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہی وہ ریزن ہو کہ امت مسلمہ کا جو زوال آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے اور ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم خود بھی اس کا حصہ ہیں، یا تو سفرنگ میں ہم یا تو اس کا حصہ ہیں، یا تو ہم سفرنگ کروانے والوں میں شامل ہوں گے، نعوذ باللہ. بہرحال اس پریکٹس کا بہت بڑا حصہ. تو میں نے آپ کو بتایا کہ جس طرح سے انڈورسمنٹ یہ لوگ کرتے ہیں عمل کرنے والوں کی، اسی طرح سے رقیہ کی انڈورسمنٹ بھی ایک حد تک موجود ہے. لیکن بات وہی ہے کہ آپ کو کانٹینٹ تو وہی ملے گا جو آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے، چاہے وہ جا کر آپ کتابوں میں ڈھونڈیں، چاہے وہ آپ سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب اور دیگر اور چیزوں پر ڈھونڈیں جا کر، یا تو پھر آپ کسی سے جا کر پوچھ گچھ کریں اس کے بارے میں. تو جو کانٹینٹ آپ بیسکلی دریافت کر رہے ہوتے ہیں وہ وہی آپ کو نظر آتا ہے، چاہے وہ عام دنیا میں آپ کے یہاں روزمرہ کی زندگی میں ہو. جس طرح کے لوگوں سے آپ ملتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے رینڈملی نہیں ملتے، آپ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتے ہیں خاص قسم کا سرکل. لہٰذا آج تک اگر آپ کو رقیہ کے بارے میں نہیں پتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ رقیہ کے بارے میں نہ پتا، منزل کے بارے میں پتا، اور ہو سکتا ہے آپ کو تعویذوں کے بارے میں پتا ہو. جس طرح کے لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، جس طرح کے لوگوں سے واسطہ تھا، اسی طرح کی چیز آپ کو معلوم بھی ہو. پھر یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ کو اس چیز کی ہدایت مل جاتی ہے، مل گئی ہے آج کے سیشن کے بعد یا آگے دیگر سیشنز کے بعد، تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور اس طرف واپس آ جائیں. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب تک تو آپ کے طرف کوئی اصلاح کی بات پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہدایت ہی پہنچا رہا ہے، ہدایت ہی دینا چاہ رہے ہیں. آپ اصلاح کر لیجئے، اپنی اصلاح کی نیت کریں، اور زندہ ہے، توبہ کا موقع مل گیا تو بس اس سے بڑی تو اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. بہرحال رقیہ کرنے والا وہ شخص جو کہ شرک سے ریلیٹڈ رقیہ کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے جو کہ ابھی سامنے آپ کے کھلے گی تو نہیں، کیونکہ وہ آگے کی سیشنز میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے میں کوٹ کروں گی. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس شخص کا ایمان جسم سے نکل کر اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، باہر نکل آتا ہے ایمان. اور کیا ہوتا ہے؟ ہر لمحہ اس سچویشن میں رہتا ہے وہ شخص کہ اب ایمان گیا، کہ اب ایمان گیا اس کا، کیونکہ ایمان اب جسم سے نکل کے باہر آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے شرک کیا ہوتا ہے. اب ہم نے اس حدیث سے یہ سمجھ لیا کہ صرف یہ رقیہ شرک والے رقیہ کرنے سے ہوتا ہے. نہیں نہیں نہیں، ہر وہ کام جو شرک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے نا، وہ کرنے سے ہی یہی ہوتا ہے، ایمان نکل کر باہر آ جاتا ہے. اسی لیے اس کا تعلق عقیدے سے. پچھلے دنوں آپ لوگ عقیدہ کے بارے میں لیکچرز لیتے رہے یوشا کی طرف سے، آئی تھنک، آئی ایم ناٹ شور کہ وہ کمپلیٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن عقیدہ کے بارے میں آپ لوگ بہرحال کچھ حد تک تو جانتے ہی ہیں. تو عقیدہ میں یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہوتا ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم، کیونکہ یہ انٹروڈکٹری سیشن ہے، باقاعدہ لیکچرز جو ہے ہم نیکسٹ ویک سے ہی شروع کریں گے، جس کے اندر آپ کو انشاءاللہ کمپلیٹ ٹریننگ دی جائے گی کہ کس طرح کرنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے. اور رقیہ کا تعلق، یا کہنا چاہیے کہ 75 to 85% آف رقیہ is based on proper recitation of the Quran. پراپر ریسیٹیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹو نو دا ایگزیکٹ رولس اینڈ تجوید آف دا قرآن. یہ بات ہے.
اچھا جی، یہی وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم خود پڑھنے کی بجائے ہم کہتے ہیں فلاں مولوی یا فلاں قاریہ سے جا کر پڑھوا دیجئے، پانی دم کروا کر لا دو، یا تم دم بچے کو دم کروا کے لا دو، اور دم کرانے کے بعد ٹھیک ہو گیا. تو ہم کیوں نہیں کر سک رہے؟ اب ہے کیا یہاں پر ہمارے یہاں ہے کیا، اندھوں میں کانا راجا ہے. حالانکہ ہماری شریعت سے کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں، کانا کون ہے؟ دجال ہے. لیکن اندھوں میں کانا راجا کیسے بن رہے ہیں؟ ایسے بن رہے ہیں کہ بھئی 6 لوگوں میں سے ایک شخص کو قرآن تھوڑا سا آتا ہے، تجوید کے ساتھ نہیں آتا، بس پڑھ لیتا ہے وہ فلوئنسی میں، اور اسے پتا ہے کہ یہ 4 صورتیں میں پڑھوں گا تو اثر ہو جائے گا، تقریباً 10-15% اثر ہو جائے گا، بہتری آ جائے گی. لیکن وہ جو باقی کے 5 لوگ ہیں نا، ان کو وہ 4 صورتیں بھی نہیں پتا ہوتی، تو لہٰذا وہ اندھوں میں کیا ہوتا ہے، کانا راجا بن جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ پراپر رقیہ اس کو آتا ہو یا وہ کرتا ہو. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بہت پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے سارا کچھ پڑھتے ہیں، سارا پڑھنے پڑھانے والی دعائیں، طریقہ سب درست ہوتا ہے، لیکن ان کی تجوید درست نہیں ہوتی، پھر بھی ان کا اثر آ جاتا ہے. وہ کیوں آتا ہے؟ نیت کی وجہ سے. آپ کو میں نے یہ دعا بھی سکھائی ہے نا، اس دعا کو اپنے پاس سیو کر لیں. یہ سیو کرنے والی دعا بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے تو وہ ایاک نستعین آپ میں سے جس جس کے پاس ہے اس کے اندر یہ موجود ہے، لیکن نیت کا بہت بڑا تعلق ہے. نیت کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے وہ شخص جو سنت کا پابند ہے، وہ شخص یہ کام کرے. اب چاہے وہ آپ کے گھر میں کوئی ہے، آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کے مولوی صاحب، آپ کو لگتا ہے بھی ہماری مسجد کے مولوی صاحب جو ہیں وہ، یا ہمارے بچوں کو جو پڑھانے آتے ہیں یا پڑھانے آتی ہے خاتون ہے کوئی، وہ جو ہے وہ بڑی سنت کی پابند ہے، وضو رہتی ہے، با وضو رہتی ہے، با وضو شخص سے جو پراپر طہارت کا انتظام کر کے اہتمام کر کے رکھتا ہو، وہ یہ شخص، آج کل تو وہی لوگ کرتے ہیں، یا آج سے کئی سال پہلے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں اسی طرح کی رسم و رواج ہے کہ اس طرح کا ہی بندہ کرے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ تم میں سے جو خود اپنے اوپر رقیہ کرے گا اس کا رقیہ کیا ہے؟ بہترین ہے. یعنی کہ بہترین رقیہ وہ ہے جو تم خود اپنے اوپر کرتے ہو. اور رقیہ کا مطلب کیا؟ اپنے اوپر پڑھ کر پھونکتے ہو. اب پھونکنے کی حقیقت کیا ہے؟ پھونکنے کی حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نبوی ہم نے جب پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، پہلی دعا یہ سیکھی تھی ہم نے، کیونکہ وہ پہلی دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہمیں. وہ دعا تھی کہ نماز کو شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھو تاکہ شیطان کے وسوسے سے بچ سکو. وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. حمزہ، نفخہ، نفثہ، ان 3 الفاظ پر غور کریں گے آپ. اور آج کیونکہ اورینٹیشن ہے اور علمی لیکچر نہیں ہے، لہٰذا اس کی مزید ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی. آپ کو میں نے کہا ان 3 الفاظ پر آپ غور کیجیے، نفخہ، پھر حمزہ اور نفثہ. یہ 3 الفاظ آپ ریلیٹ کریں گے. میں نے کہا نا غور کرنا ہے، تو آپ غور کرنے کے لیے، آپ کو انالیسس کرنے کے لیے ایک دوسری چیز دے دیتی ہوں میں، وہ ہے سورہ الفلق. ہمارے اس سیریز، ان لیکچرز کے اندر خاص طور پر ان 2 صورتوں کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی پراپر تفسیر، شان نزول اور ورڈ انالیسز اسی کے اندر انکلوڈ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آپ کی زندگی، آپ کا دنیا، آپ کا زاویہ پورا تبدیل ہو جائے گا ان 2 صورتوں کو پڑھنے کا، دیکھنے کا، سمجھنے کا. ان کی جو سگنیفیکنس ہے نا، وہ آپ کی زندگی میں بالکل تبدیل ہو جائے گی. ان کی جو بھی میں نے آپ کو کہا نا کہ اس کی ایکسپلینیشن سمجھ لینے کے بعد، خاص طور پر شان نزول جاننے کے بعد، اور ان کے الفاظ کی گہرائیوں کو جاننے کے بعد. اور فار ناؤ اس دعا کو، جو کہ نماز نبوی کی دعا ہے، نماز کے دوران، نماز کے شروع میں آپ پڑھیں گے، جب چاہیں، آپ کو جب لگ رہا ہے کہ وسوسے آ رہے ہیں آپ پڑھیں گے، رات میں ڈر جاتے تب بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر ان 3 الفاظ کو آپ ریلیٹ کریں گے. سورہ الفلق کے اندر بھی یہ 3 الفاظ اسی طرح سے آتے ہیں، یا ان 3 الفاظ سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں مل جائے گا جا کے. بیسکلی یہ جو شیاطین ہوتے ہیں، یہ جب کچھ پڑھتے پھونکتے ہیں، ہمیں وسوسے آتے ہیں، ہمیں ڈراتے ہیں، چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو، یا کچھ خاص علاقے ہوتے ہیں
وہاں پر زیادہ خوف آنے لگتا ہے، خاص ٹائم ہوتا ہے، زیادہ ڈر لگنے لگتا ہے، وہ سارے شیاطین کے آپ سمجھ لیں کہ گڑھ ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر جب وہ ان کا جو ہم تک رسائی کا طریقہ ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پڑھ کر پھونکتے ہیں ہمارے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مقابلے میں ہمیں بھی پھونکنے کا ایک طریقہ سکھا دیا، کیونکہ جبریل امین ان کو سکھا کر گئے، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہی کر کے یہ پرفارم کیا نا انہوں نے، تو یہ آپ کو بہترین نمونہ یہاں سے مل جاتا ہے۔ اب سب سے بڑا مت ہے پھونکنے کا پرابلم، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پہلی چیز جو آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی میں، وہ یہی پھونکتا ہے کہ یہ پھونکنے کا تعلق، یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے بتایا شیطان کی پھونک سے تو ہے ہی اس کا تعلق، لیکن ہم نے جو پھونکنا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا پھونکنا، اس میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم ٹائٹل کی طرف۔ ٹائٹل تھا ہمارا استخارہ، مسنون استخارہ اور ٹریڈیشنل استخارہ میں کیا فرق ہے؟ تو مسنون استخارہ جو کہ سنت استخارہ ہے، یا پھر وہ استخارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کے لیے تاکید کی، نصیحت کی، کسی بھی معاملے سے پہلے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے شادی سے پہلے ہی کرنی ہے، کاروبار کرنے سے پہلے ہی کرنا ہے، جی نہیں، کسی بھی معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، یہاں تک کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں فلاں بندے کے گھر جاؤں، مجھے انہوں نے دعوت دی، جاؤں یا نہ جاؤں، یا کسی شخص کو اپنے گھر بلاؤں یا نہ بلاؤں، فلاں دن وہ چیز میں کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، کوئی بھی چیز جس میں آپ کو کنفیوژن آ رہا ہے، اللہ کی مدد کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مسنون استخارہ میں اور ٹریڈیشنل استخارہ میں جو آج کل ہو رہا ہے نا، نمبرز دے دے کے، پیسے دے دے کے، سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ مسنون استخارہ میں آپ کو کوئی فیوچر کی پریڈکشن نہیں ملے گی، نہ خواب میں، نہ کوئی موکل آنے والا ہے، نہ کوئی آدمی آ کے آپ کو کچھ بھی بتانے والا ہے، ہرگز نہیں ہوگا ایسا کچھ بھی، اور اسٹرکٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ مجھے خواب میں ہرا ہرا نظر آئے گا اور نہیں تو مجھے لال لال کالا کالا نظر آئے گا، ایسی کوئی چیز میرے ساتھ آج تک زندگی میں ایسا نہیں ہوا، اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ ہوا۔ جو پراپر خواب ہوتے ہیں نا، یا ویژنز جس کو ہم کہتے ہیں، رویا جس کو کہتے ہیں، اگر آپ اس کی سائنس میں جائیں نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے تو کلرز ایگزیکٹلی نظر آتے بھی نہیں ہیں، ہر طرح کے خواب میں نظر نہیں آتے کلرز۔ بہرحال وہ تو ایک الگ ہی بحث ہے، کہنے کا مقصد یہ کہ استخارہ کا تعلق آپ کے خواب سے ہرگز نہیں ہے، مسنون استخارہ۔ اب رہ گیا ٹریڈیشنل استخارہ، جو ٹریڈیشنل استخارہ اس لیے کہہ رہی ہوں میں کہ یہ ٹریڈیشن بن چکا ہے اب، کہ استخارہ کروا لو، فلاں رشتہ آیا ہے، استخارہ کروا لو، وہ لوگ کیسے ہیں، استخارہ کروا لو کہ ہم نئی والی جاب جو ہے وہ ہمیں آفر جو ہے وہ کریں یا نہ کریں، نئے گھر میں ایسے کریں یا نہ کریں، استخارہ کروا لو۔ وہ استخارہ نہیں ہوتا، وہ حساب ہوتا ہے۔ حساب کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس ایک چارٹ ہوتا ہے، وہ آپ کے نام لیتے ہیں اور لوگوں کے بھی نام لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ حساب کتاب لگا کے، پامسٹری، ایسٹرولوجی اور نیومرولوجی لگا کر، وہ شیاطین سے مدد لے کر توڑ جوڑ کر کے آپ کو کوئی چیز بتا دیتا ہے۔ شیاطین کی جب مدد لی جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لی کہ کسی صحابہ میں سے آپ کو ایسی کوئی بھی کسی قسم کا ملتا ہے کچھ ایسا کچھ بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہاں فلاں صحابی تھے نا، ان کے پاس اتنے موکل تھے؟ میں نے کہا کہ استخارہ جو لوگ نام لے کر حساب کتاب لگواتے ہیں آج کل، جی اس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ بیسیکلی شرکیہ طریقہ ہے، وہ شرک ہے، ایسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں تو کرتی ہے، اور لوگ یہ اس بتا کو رہی ہیں آپ کس طرح کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے ایسا۔ کرنا ہی نہیں چاہیے اس طرح؟ نہیں نہیں، استخارہ تو کرنا چاہیے، لیکن اس کو استخارہ جی کہا ہے، کسی نے کیوں کہا ہے ابھی میں سمجھاتی ہوں۔ تو استخارہ، استخارہ کا مطلب ہے، ابھی آپ کو میں نے ایک لفظ تھا یہاں پر ارقیق، اس کو بریک ڈاؤن کر کے بتایا کہ اس کا کیا لفظ کا مطلب بنتا ہے اور کیسے آپ بریک ڈاؤن کریں گے۔ استخارہ کو بھی اگر آپ بریک ڈاؤن کریں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، استخارہ کے اندر جو حمزہ ہے وہ فعل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ فعل سے مطلب ہے کہ ایک ایکشن ہے جو آپ نے پرفارم کرنا ہے۔ سین جو ہے وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، ایسا کام، آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو آپ کے کسی فیوچر ڈیسیژن کو انفلوئنس کرے گی، اور تا آپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تا کا مطلب ہوتا ہے سامنے والا شخص، کرنے والا شخص،
ٹھیک ہے، سامنے والا یا تم. اور پھر خارا میں خیر کا روٹ ورڈ لگتا ہے. ٹھیک ہے، تو خیر کا مطلب کیا ہے کہ خیر یعنی کہ خیر، جس کو اردو میں خیر کہتے ہیں نا، خیر بہتری، خیر کی دعا کرنا اور خیر کی پکی امید لگانا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہم کیا کرتے ہیں، اپنی جو ہماری ذاتی امید ہے وہ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں خیر کر دے اللہ. نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہوتا. استخارہ جو مسنون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کیا کرنے کے لیے، اور جو دعا سکھائی گئی ہے، اس کے اندر آپ دعائے خیر کرتے ہیں. وہ بیسیکلی دعائے خیر ہے. ٹھیک ہے، اب استخارہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے یا رب، اگر یہ معاملہ میری دنیا اور آخرت کے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے، مجھے اس کے قریب کر دے، اس کو میرے لیے آسان کر دے. اور اگر یہ میری دنیا اور آخرت کے لیے صحیح نہیں ہے تو اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے. ہم دونوں کو اس سے دور کر دے، یعنی کہ نہ میرا دل اس کی طرف راغب ہو، نہ وہ چیز میرے پاس آئے. یہ ہے دعا استخارہ، جا کر پڑھ لیجئے، کہیں سے بھی نکال لیں گے یہی ملے گی آپ کو. اب وہ معاملہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ شخص جو دنیا اور آخرت دیکھ رہا ہے نا، وہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہے، یعنی کہ آخرت کی بیسیکلی جو شخص فکر رکھتا ہے، ہر معاملہ اس کے لیے بڑا معاملہ ہی ہوگا. بڑا معاملہ ہوگا ہر شخص کے لیے جو ایسی سوچ رکھنے والا شخص. اور وہ لوگ جن کو کوئک رزلٹ چاہیے، اپنی مرضی کا چاہیے اور حساب کتاب چاہیے، تو پھر وہ استخارہ کے نام پر بے وقوف بنتا ہے. استخارہ کا مطلب ہے دعائے خیر کرنا، خیر کی امید لگانا، اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر کی پکی امید لگانا. ٹھیک ہے، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ استخارہ جو یہ انسان جو بھی کر کے دے رہے، جو بھی انسان کر کے دے رہے، چاہے وہ آپ کی مسجد کا مولوی کر کے دے رہا ہے، اس کے اندر خیر کی دعا کرنے والی بات کہاں رہ گئی؟ وہ تو دعا کرنے کا موقع ہی نہیں دے رہا آپ کو. آپ کو تو بتا رہا ہے ایسا ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا، تو دعا کا موقع کب دے رہا ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کاریگری کا اس کے اندر اس میں اسپیس کہاں رکھا اس نے؟ وہ تو کہہ رہا ہے آپ یہ کام مت کرنا، آپ تو وہ غرق ہو جاؤ گے، یہ والا کاروبار تو کرنا نہیں، یہ بندہ تمہیں دھوکہ دے دے گا، پیسے ڈوب جائیں گے تمہارے. اور اس بندے سے شادی کر لو، ہاں یہ بہت اچھا ہے، اس سے کر لو، بہت اچھا ہے، یہ فیملی بہت اچھی ہے. تو یہ کیا حساب کتاب ہوا؟ پھر ایک اور لوگ ہیں، ایک اور کیٹیگری ہے، پریکٹسنگ. قبلے کی طرف رخ کر کے سو جائیں، استخارہ والی دعا پڑھ لیں، 2 نفل پڑھ لیں اور استخارہ کی دعا پڑھ لیں اور قبلے کی طرف رخ کر کے سو جائیں. اگر خواب میں ہرا ہرا سفید سفید دکھے گا تو اچھا ہو جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ کچھ دکھے تو وہ برا ہو جائے گا. یہ دونوں ہی چیزیں بہت بڑا کراس ہے، ایمان پر بھی اور استخارہ کے نام پر بھی. اور آپ لوگ خود بیٹھ کر اپنا جائزہ لے لیجئے گا پرانی زندگی کا یا اپنے آس پاس کے لوگوں کا، کہ جن لوگوں نے اس طرح کے استخارے کیے ان کو کتنا فائدہ حاصل ہوا بھی ہے یا نہیں. خاص طور پہ یہ خواب والے. ٹھیک ہے، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ استخارہ کے نام پر جو لوگ اکثر ہی حساب کتاب کرتے ہیں، وہی حساب کتاب کرنے والے رقیہ کا حساب کتاب بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلائیں ہم آپ کو دم کر کے بتاتے ہیں. نام بتائیے اپنا، اپنے ہسبینڈ کا یا اپنے بچے کا نام بتائیے، کس سے لکھتے ہیں وہ بتائیے، اس بچے کے ماں کا نام بتائیں. چلیں جی، ہاں اس پر اثر ہے، ہاں جی اس پہ اثر نہیں ہے، یا آپ اس کا نام بتا دیں میں کر دیتا ہوں، استخارہ نکال کے دم کر دیتا ہوں. استخارہ کا تعلق رقیہ یا دم سے ہے ہی نہیں. اسی لیے یہ سوال آج کے لیے رکھا تھا کہ اس استخارے کا آخر رقیہ سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں لیکن اس استخارے کا، اس قسم کے استخارے کا جو استخارہ کے نام پر جو کہنا چاہیے کہ ایمان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کا تعلق حساب کتاب یا فیوچر پریڈکشن یا کاہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کا استعمال کیا نا، کہانت، اس سے ضرور ہے اس کا تعلق. فیوچر پریڈکشن، کاہن ہے وہ شخص جو کہ فیوچر پریڈکٹ کرتا ہے اور جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے. کذاب کا مطلب جھوٹا نہیں ہوتا، کذاب کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا جھوٹا. ٹھیک ہے،
لہٰذا ان چیزوں سے دور رہیے. کوئی آپ کو لگتا ہے ایسا کرے، چاہے کتنا ہی نیک دکھنے میں شخص ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ آدمی برا آدمی ہوگا، لیکن یہ جو کام وہ کر رہا ہے نا وہ اچھا نہیں ہے، وہ شرک ہے. ہر شخص کرنے والا شیاطین کو انوالو نہیں کرتا، یہ بات درست ہے. ہر شخص جو کہ حساب کتاب استخارہ کا نام لگا کر کرتا ہے وہ جوڑ توڑ تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر شخص ہی جن یا کسی کو موکل کو بلاتا ہو یا اس کے پاس ہوں. لیکن بہرحال یہ کیلکولیشن کرنا اور اس کیلکولیشن کے بیسس پر کوئی رقیہ پرفارم کرنا یا دم کرنا، یہ ہرگز ہرگز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور اس کا تعلق کوئی دین سے نہیں، یہ دین نہیں ہے. اور دین کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ بدعت ہے. اسی لیے آپ کے سامنے یہ پڑھا تھا نا میں نے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صرف اور صرف وہ ہی بہترین ہے. اس کے علاوہ جو جتنی بھی اور باتیں ہیں وہ ساری کی ساری بدعت ہے. جتنی بھی بدعت ہے وہ بھٹکانے والے معاملات ہیں، اور جتنی بھی بھٹکانے والی چیزیں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں لے کر جائیں گی. کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ جو حصہ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا خطبے کے شروع میں، سب لوگ پڑھتے ہیں، یہ بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے. اب یہاں پر ہمارے پاس رہ جاتا ہے ٹاپک، دو ٹاپک ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے، اور ٹاپک رہے گا کہ پھونکنے کا تعلق کیا ہے، صحیح طریقہ پھونکنے کا کیا ہے، دم کے نام پر شرعی دم کیا ہوتا ہے، اور پھر تعویذ اور تعویذ جیسی اور چیزوں کا شریعت میں کیا حکم ہے یا اس کی کیا سگنیفیکنس ہے. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پراپر علمی گفتگو کریں گے، اور کچھ فارمل رقیہ بھی میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی انشاءاللہ، اور بہت ہی آسان ہے. اس سیریز کے بعد آپ لوگ قرآن سے اور قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور نزدیک ہو جائیں گے قرآن کے. اور جو لوگ ابھی تک کسی بھی وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں نا قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنے کو، تو انشاءاللہ وہ اس کے اور قریب آ جائیں گے، کیونکہ آپ کو سگنیفیکنس اور زیادہ پتہ چل جائے گی. بہرحال آج کے لیکچر کے بعد آج تک جتنی بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں اور ہم نے کوئی ایسے ایکٹیویٹیز کر دی ہیں جو کہ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نزدیک ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی، تو توبہ کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کا نور عطا فرمائے، توبہ کو قبول کروائے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کھلے آرمز کے ساتھ اپنے بندوں کو ریسیو کرتے ہیں توبہ کی وجہ سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کو بہت پسند کرنے والے ہیں. ریاض الصالحین میں شروع میں توبہ کے چیپٹر میں ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کو جا کر دوبارہ پڑھیے. ہم لوگوں نے کچھ اپنے سیشنز ریاض الصالحین کے کچھ سیشنز بھی کیے تھے، وہ حدیث جا کر دیکھیے گا کہ اس کے اندر کیا آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں. باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں منڈے کو ہماری ملاقات ہوگی اللہ کے حکم سے، اور آلموسٹ آئی تھنک وینسڈے یا تھرسڈے کو ہم لوگوں نے اب اس کو ری شیڈیول کیا ہے اینڈ آف ٹائمس کو. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ریلیٹ کر پائیں گے، اور کسی کو بھی آگے بھی جا کر ان لنکس کو آگے شیئر کریں، فارورڈ کریں، تاکہ باقی سب لوگ تک پہنچے. رکے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پی ڈی ایف فارم میں بھی لکھوا کر میں آپ لوگوں کو ضرور دے دوں گی، تاکہ آپ لوگوں کے پاس ریٹن فارم میں سیوڈ آئٹم ہو آلریڈی، نہیں تو آپ لوگ اسکرین شاٹ کی صورت میں بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.